میں نے اپنے اس جرم کی سزا پائی جس کی شروعات میرے بھائی نے کی، اور ایک طویل عرصہ میں اس جرم کی مجرم رہی۔ اور پھر جب میری برداشت یا قوت برداشت ختم ہو گئی تو میں نے اپنے ہی سگے بھائی کو اس کے بڑھاپے میں قتل کر ڈالا، اور اب میں خود بھی بڑھاپے کی منزل کی طرف روا دوا ہوں۔ دنیا کے قانون میں تو میں نے سزا پا لی، مگر آخرت کے قانون میں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا یہ میں نہیں جانتی۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ میں نے اپنے ہی سگے بھائی کو قتل کر ڈالا، کیونکہ اس جرم کی پہلی سیڑھی وہ میرا بھائی ہی تھا۔ جس نے وہ جرم نہ کیا ہوتا جس کی میں بھی مجرم بنی تو آج میں صاف ستھری زندگی گزار کے بڑھاپے کی حدود میں داخل ہوتی۔ یہ جرم تب شروع ہوا جب میں ایک معصوم، نازک، شرم و حیا سے گندی ہوئی لڑکی تھی۔ میرے والدین بہت سی محبتوں سے پروان چڑھا رہے تھے کہ گاؤں سے اچانک میرے چچا کی وفات کی اطلاع آ گئی۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، میرا بڑا بھائی، اس کے بعد میں، پھر ایک اور چھوٹی بہن اور ایک بھائی تھا۔ اماں ابا نے فیصلہ کیا کہ بڑے دونوں بہن بھائیوں کو گھر چھوڑ جاتے ہیں اور چھوٹے دونوں کو ساتھ لے جاتے ہیں تاکہ گھر اکیلا نہ رہے۔ میں نے ماں سے تھوڑی ضد کی کہ بڑے بھائی کو ہی گھر پہ رہنے دو اور مجھے بھی ساتھ لے چلو، مگر اماں نے یہ کہہ کر مجھے لے جانے سے انکار کر دیا کہ بیٹی تیرے امتحانات ہونے والے ہیں اور بڑے بھائی کے بھی، تم دونوں بہن بھائی گھر پہ رہو اور اپنے امتحانات کی تیاری کرو۔ ہمیں تو وہاں زیادہ دن لگ جائیں گے کیونکہ ساری برادری آئی ہوگی۔ کاش اس دن میرے اماں ابا مجھے اپنے ساتھ لے گئے ہوتے تو میں اتنی بربادی کی زندگی نہ گزارتی۔ میرے فرسٹ ایئر کے پیپر سر پہ تھے اور بھائی ایم اے انگلش کی تیاری میں لگا ہوا تھا۔ والدین نے کچھ نصیحتیں وغیرہ کر کے ہم دونوں بہن بھائیوں کو گھر چھوڑا اور خود گاؤں روانہ ہو گئے۔ میں اپنے امتحان کی تیاریوں میں پھر سے مصروف ہو گئی اور بڑا بھائی تو پہلے ہی کمرے میں گھنٹوں اپنی کتابوں میں سر کھپائی کرتا رہتا تھا۔ ہاں، اب اماں کی جگہ میری یہ ڈیوٹی ہو گئی تھی کہ میں بھائی کے لیے کھانا تیار کروں۔ پہلے اماں خود ہی سب کچھ کرتی تھی۔ میں زیادہ پڑھاکو نہیں تھی، مگر سالانہ امتحانات کے نزدیک پڑھائی تو کرنا تھی۔ فیل ہونے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ کچھ ویسے بھی میری فطرت شروع سے ایسی تھی کہ کوئی مجھ پر یا میرے کام پر اعتراض نہ کرے۔ ابھی اماں ابا کو گھر سے گئے کوئی 4 دن ہی ہوئے تھے کہ ایک دن دوپہر کے وقت بھائی گھر آیا اور ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا اور کسی کو اندر بٹھا کے سیدھا کچن میں آیا اور ایک لفافہ کھانے کا ہاتھ میں لیے پلیٹیں نکالنے لگا۔ میں بھی برتنوں کی آواز سن کے کچن میں آ گئی تو بھائی کو دیکھا کہ وہ کھانے کی چیزیں ڈش میں لگا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی لاؤ میں لگاتی ہوں، کیا دوست ساتھ میں ہے؟ بھائی نے مختصر سا جواب دیا ہاں، اور اتنا کہہ کر پھر ڈرائنگ روم کی طرف چلا گیا۔ میں نے کھانا لگا کے ٹرالی تیار کر دی اور پھر جا کے ڈرائنگ روم کا دروازہ ہولے سے کٹکھٹا دیا تاکہ بھائی کو اطلاع ہو جائے کہ میں نے کھانے کے لوازمات لگا دیے ہیں اور ٹرالی بھائی لے جائے۔ بھائی نے ڈرائنگ روم کا اندر کا دروازہ کھولا تو میں مڑنے والی تھی اور مڑتے مڑتے میری نظر اندر ڈرائنگ روم میں پڑی اور ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی لڑکی اندر ہے۔ میں چونکی ضرور، مگر بھائی کو محسوس نہ ہونے دیا۔ بھائی کا ویسے بھی دھیان ٹرالی کی طرف تھا۔ میں چونکہ مڑ چکی تھی اس لیے اب رک نہیں سکتی تھی۔ بھائی نے نظر اٹھائی اور شاید میرے دور جانے کا انتظار کرنے لگا تاکہ وہ مزید دروازہ کھول کر کھانے کی ٹرالی اندر لے جائے، اور میں درزیدہ نگاہوں سے دیکھتی ہوئی کچن میں چلی آئی اور دل جو زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ ڈرائنگ روم میں بھائی کے ساتھ لڑکی۔ ہمارا کچن ڈرائنگ روم کے بالکل سامنے تھا۔ خیر تھوڑی دیر میں اپنے اعصاب پہ قابو پاتے ہوئے اپنے آپ کو باور کرانے لگی کہ شاید میری نظر کا وہم ہے اور مجھے دھوکا ہوا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں کوئی لڑکی ہو؟ مگر تجسس تھا کہ کسی طرح ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے سوچنا شروع کیا کہ دیکھوں تو صحیح کہ کیا معاملہ ہے، کہ اتنے میں بھائی پھر کچن کی طرف آتا نظر آیا تو میں یوں ہی برتن دھونے میں مصروف ہو گئی اور آٹا گوندنے کی پرات کو ایسے رگڑ کے دھونے لگی کہ اب میں آٹا گوندنے لگی ہوں۔ بھائی کچن میں آیا اور بولا سعدیہ 2 کپ چائے بنا دو گی؟ میں اور میرا ایک دوست اسٹڈی کر رہے ہیں۔ میں مارکیٹ سے آتے ہوئے کچن کا سامان لے آیا تھا، وہ بھی ابھی دیکھ کر بتا دو کہ مزید تو کچھ نہیں لانا کھانا پکانے کے لیے، بعد میں ہمیں ڈسٹرب مت کرنا۔ میں اچھا بھائی کہتی ہوئی چیزیں دیکھنے لگی جو بھائی لایا تھا، مگر میرے دل و دماغ تجسس سے بحال ہو رہے تھے۔ میں نے چیزیں دیکھ کے بھائی کو سب ٹھیک ہے بولا اور 5 منٹ میں چائے کی تیاری کا کہہ کے ساتھ ہی چائے بنانے لگی، اور ساتھ ہی میں نے آٹا ڈالتے ہوئے دیکھا کہ بھائی میری مصروفیت کو کن اکھیوں سے دیکھ رہا ہے اور بے مقصد ہی کچن میں کھڑا ہے۔ میں اچانک بول پڑی بھائی کچھ اور چاہیے تو بتا دو، میں آٹا گوندھ کے سونے جا رہی ہوں، سبزی اب شام میں بناؤں گی۔ تو بھائی بولا تم نے کھانا نہیں کھانا؟ میں بولی نہیں بھائی، میں نے کالج میں سہیلیوں کے ساتھ کھایا تھا، اب بھوک نہیں ہے۔
इतने में चाय तैयार हो गई और भाई चाय लेकर चला गया। मेरे दिमाग में वो लड़की अटक सी गई। निकली तो वो पहले भी नहीं थी, और वैसे भी औरत की यह फितरत है कि उसे किसी बात की लगन लग जाए या तजस्सुस हो जाए तो वो फिर किसी भी सूरत पीछे नहीं हटती। मैंने आटा गूंदा, बाहर गेट की तरफ गई। सुनगुन ली के शायद ड्राइंग रूम के सामने से गुजरते हुए कोई आवाज आ जाए, मगर खामोशी थी। मैं ऊपर की मंजिल पे जाने लगी तो अचानक मेरी नजर बालकनी पे पड़ी, जिसके सामने रुख पे ड्राइंग रूम का इकलौता एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ था, और मेरी पुरतजस्सुस तबीयत ने फौरन उस एग्जॉस्ट फैन के सुराग से झांकने का फैसला कर लिया। यह महज एक तजस्सुस था, कोई अच्छी या बुरी सोच दिलो दिमाग में नहीं थी। बस मैं ये देखना चाह रही थी कि आया वो लड़की ही मेरे भाई के साथ है या मेरा वहम है। सहन पार करके मैं बालकनी में जा चढ़ी, और एग्जॉस्ट फैन के सुराग से जो ही मैंने अंदर झांका, मेरा दिलो दिमाग भग से उड़ गया। अंदर मेरा भाई और वो लड़की ऐसी हालत में थे कि मैं सुन होकर वहीं जाम हो गई, और मेरा दिल यूं महसूस हो रहा था कि जैसे मेरी खोपड़ी में बज रहा हो। मैंने औरत और मर्द का वो पहला ताल्लुक अपनी जागती आंखों और सुन दिमाग के साथ देखा। मेरे तसव्वुर में भी नहीं था, और दिल के कहीं किसी कोने खुदरे में भी ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी। जो कुछ मैं देख चुकी थी। आखिर मैंने घूमते सर के साथ जितनी देर सुन रही देखती रही, और बालकनी से वापस पसीने में शराबूर और खौफ से डरी डरी मैं अपने कमरे में वापस चली आई और बिस्तर में गिर पड़ी। फिर मुझे कुछ होश न रहा कि मैं कब आलमे मदहोशी में नींद में चली गई। अचानक शोर से मेरी आंख खुली। कुछ देर तो समझ नहीं आई, और फिर नींद से बेदारी पे पता चला कि वो टेलीफोन की घंटी थी, जिसके शोर की वजह से मैं जागी थी। मैंने इधर उधर देखा, मैं कमरे में अकेली ही थी। नींद में ही मैंने रिसीवर उठा लिया। उस जमाने में अभी लाइन फोन ही होते थे, मोबाइल का जमाना तो बहुत बाद की बात है। मैंने रिसीवर उठाया तो अभी कुछ बोल भी नहीं पाई तो मुझे लड़की की आवाज सुनाई थी, और साथ ही मेरे भाई का हल्का सा कहकहा भी। मैं एकदम अलर्ट हो गई। सर तो दर्द से पहले ही फट रहा था। देखा कमरे में अंधेरा था, और फोन पे अब ये नया माजरा मेरा मुंतजिर था। मैं सब कुछ भूल भाल के लड़की और भाई की बातें सुनने लगी, और जूं जूं मैं सुनती जाती मेरा दिलो दिमाग धड़कने लगता। पसीने छूट रहे थे। जिस बात की कैफियत में जिस तरह मेरा भाई और वो लड़की एक दूसरे में गुम थे, मैं भी उनके साथ एक गायबाना हिस्सा बन गई। माउथ पीस पे मेरी हथेली इस बुरी तरह जम गई थी कि शायद माउस पीस में से हवा का गुजर भी ना हो रहा होगा। मेरा उनकी बातें सुन सुन के बुरा हाल और जज्बात की ये पहली कैफियत ने मुझे अंदर से झंझोड़ डाला था। ऊपर नीचे दिन के वाक़े और उस रात फोन पे उन दोनों की मदहोश गुफ्तगू ने मेरे अंदर की लड़की को औरत बनाना शुरू कर दिया। मैं अंदर ही अंदर जज्बात की हलचल, जो कि मेरे लिए बिल्कुल नई और नवारत थी, मुझे अंदर से आग बना दिया। आग की चिंगारियां मेरे वजूद से और पसीने से मैं एक भीगी हुई तड़पती मछली बन चुकी थी। मुझे ये भी पता न चला कि कब फोन बंद हुआ, मगर जब मेरे दरवाजे पे नॉकिंग की आवाज आई तो मैं होश की दुनिया में वापस आई। जल्दी से बे आवाज रिसीवर रखा और फिर से टेढ़ी मेढ़ी सोती बन गई। 2 दफा की मजीद नॉकिंग के बाद मुझे दरवाजा खुलने और भाई के कदमों की चाप अपने कमरे में सुनाई दी, और फिर चिट की आवाज से कमरे की रोशनी ऑन हो गई। सामने आईने में मुझे भाई दरवाजे के दरमियान खड़ा बड़बड़ाता नजर आया। ये तो अभी तक सो रही है, रात का 1 बज गया और खाने को भी कुछ नहीं पकाया। और फिर भाई ने एकदम आवाज दे डाली, सादिया कितना सोना है, क्या आज सोती ही रहोगी? और मैं होले से नींद की एक्टिंग करते हुए करवट लेकर उठ बैठी। क्या वक्त है भाई? मैंने पूछा। रात का 1 बज रहा है, तुम तो घोड़े बेच के सोई हो, खाने का भी कुछ नहीं किया, भाई बोला। हैं? रात का 1 बज गया? मैं तो शायद दिन में सोई थी, आपने मुझे जगाया ही नहीं, मैं हैरानी की एक्टिंग से बोली। चलो अब तुमने जो करना और खाना है वो कर लो, मैं तो डबल रोटी खा के लगा हूँ सोने। सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है। इतना कह के भाई चलता बना, और मैं फिर से दिन में पेश आने वाले हादसे और अभी अभी के फोन हादसे के मुतालिक सोच में पड़ गई। इतने खौफनाक हकाइक देखने और सुनने के बावजूद मुझे यकीन नहीं आ रहा था। हालांकि मैंने सब कुछ खुद अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना था, मगर उम्र बहुत छोटी थी और मेरी तरबियत में सादगी थी। मगर जज्बात के आगे किसी भी इंसान का कोई बस नहीं चलता, चाहे वो जितना भी मजबूत असाब का मालिक हो। मेरे बड़े भाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और अनजाने में मैं अभी जज्बात के धारे में बहने लगी थी, क्योंकि अब मुझे भाई की टोह रहने लगी थी। ये बात तय है कि इंसान अपने जज्बात के आगे बेबस हो जाता है, और कम उम्री में तो ये एक ऐसा जहर कातिल है कि इंसान को अगर ये लत कम उम्री में लग जाए तो वो जिंदगी भर के लिए एक ऐसे गिरदाब में फंस जाता है कि मौत के वक्त तक वो उस गिरदाब से निकल नहीं पाता। मैंने अपने भाई की टोह में वो काम कर डाले जिनके बारे में एक शरीफ, मासूम और कम उम्र लड़की सोच भी नहीं सकती थी। भाई ने भी घर खाली देकर खूब फायदा उठाया, और वो रोज अपनी स्टडी के बहाने उस लड़की को बुलाने लगा,
اور میں بھی روز ہی بالکنی میں دھوپ کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کے جوار بھاٹے کے ہاتھوں جلتی ہوئی ایگزاسٹ فین کی جگہ سے ہوس اور تڑپ کا یہ کھیل دیکھتی رہی اور اپنے آپ سے بے خبر اپنے وجود کو آگ کی اس لپیٹ میں لے آئی کہ جس سے میں نے دنیا جہان کے عذاب خریدے۔ یہ سلسلہ یوں ہی مزید 6 دن تک چلتا رہا۔ آخر کار یہ سلسلہ بند ہو گیا اور ابا جی اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے واپس آ گئے، بھائی اپنی مصروفیت میں لگ گیا اور میں جو امتحانات کی تیاری میں تھی مجھے ایک نئی آگ سے روشناس ہونے سے زندگی کسی اور طرف لے گئی۔ شیطانیت کس چیز کا نام ہوگا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، انسان جو دیکھتا ہے وہ ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح ایک کم عمر جب سیکس کی طرف اپنی عمر اور شادی کے بنا سب کچھ دیکھ لیتا یا لیتی ہے تو اس کا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا مشکل بلکہ ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ اماں واپس نہیں آئی اور ابا اور بھائی صبح کے نکل جاتے اور شام میں واپس لوٹتے۔ میں کالج سے امتحانات کی وجہ سے فری ہو چکی تھی۔ بھائی کی ٹو میں لگے لگے مجھے VCR کی بلیو فلم مل گئی اور مزید میری تباہی کا رستہ کھل گیا۔ مجھ پہ سیکس کے نئے ادراک ہوئے۔ میں اپنی عمر سے زیادہ صحت مند اور حسین بھی تھی۔ اڑتی ہوئی جوانی اور ان سب باتوں نے مزید مجھے بھڑکا ڈالا۔ ان سب باتوں نے مجھے نئے سے نئے راستوں کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی اور پھر مجھے گھر کی چھت سے ہی راستہ مل گیا۔ میں نے باہر بھی کئی ایک لڑکوں کو پھانسنے کی کوشش کی مگر گھر کی عزت کا ڈر اور شروعات کا لنیاتی خوف آڑے آیا۔ میں جلد سے جلد کچھ کر لینا چاہتی تھی کیونکہ اگر اماں آ جاتی تو وہ رات کے چوکیدار کی طرح تھی جو بے وقت ہی اٹھ کر ہر بچے اور گھر کو چیک کرنا شروع کر دیتی تھی۔ میں نے کپڑے دھوئے اور چھت پر لٹکاتے ہوئے مجھے اندھے پن میں 2 گھر چھوڑ کے ایک کبوتر باز نظر آیا جو کہ پہلے تو بہت سے اشارے مجھے کر چکا تھا اور میرا جواب تھا نفرت، مگر آج میں اپنے اندھے پن سے اس کو اشارہ کر بیٹھی اور مت جو ماری گئی تھی اور وہ کچھ دیر تو ہونک بنا ہی مجھے گھورتا رہا جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ وہ دن کے 24 میں سے 18 گھنٹے اپنے کبوتروں کے کھڈے میں ہی گزارنے والا انسان تھا۔ آخر میں نے اسے زور زور سے ہاتھ کے اشارے کر کے بڑی مشکل سے بلایا تو وہ بندر کی طرح چھتیں پھلانگتا ہوا مجھ تک بے ترتیب سانسوں سے پہنچ گیا اور بولا کہ بی بی خیر ساڈے نصیب کتوں اج ہارے ہو گئے نے۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی اسے نیچے لے آئی اور اس سے خود ہی جذبات کی روح میں لپٹ گئی۔ اتنا کرنا تھا کہ کسی بھی بات کا موقع نہ ملا اور ہم جذبات کی طغیانی میں بہہ نکلے، مگر اس لڑکے نے میرے جذبات کو سمجھے بنا ہی مجھے ادھورا چھوڑ دیا۔ میں جو جذبات کے اتنے دن کی روک سے اور شدت سے بھوکی بلی بنی ہوئی تھی اسے نوچ کھسوٹ ڈالا اور دھکے مار مار کے اسے بھگا دیا۔ اب میں نے انجانے میں مزید اپنے اندر آگ جلا لی۔ جذبات کی ان شدتوں کا تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا مگر اس کے ادھورا چھوڑنے سے میں زخمی ہو گئی۔ دل و دماغ ساتھ چھوڑتے محسوس ہو رہے تھے، وجود گرم بھٹی کی طرح جل رہا تھا، سمجھ سوچ کام نہیں کر رہی تھی۔ میں اٹھی، واش روم گئی اور شاور کھول کے کھڑی ہو گئی اور رونے لگی۔ روتے روتے ہچکی سی آئی اور وہیں گر کے چیختی روتی رہی۔ اپنے کپڑوں سے خون صاف کیا، خود کو صاف کیا۔ شاور بے ہنگم خود ہی میرے وجود پہ چلتا بہتا اور ٹھنڈا پانی بھی آگ کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز نے مجھے میرے ہوش کی دنیا واپس کی اور خیال آیا کہ بھائی آیا ہے تو میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور جلدی سے کپڑے پہن کے باہر آئی۔ اتنے میں بھائی بھی باہر سے مجھے ڈھونڈتا ہوا میرے کمرے میں آیا اور بولا کچھ کھانے کو ملے گا؟ نہیں بھائی، میری طبیعت ٹھیک نہیں، باہر سے ہی کچھ لے آؤ، میں بولی اور وہ اچھا کہتا ہوا چلتا بنا۔ میں نہانے کے باوجود بھی نڈھال بستر پہ گر گئی اور تنگ پڑ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی اور پھر زندگی بھر میں روتی ہی رہی، کبھی اپنے اندر کبھی چھپ چھپ کے اور بے آواز۔ میری زندگی کا وہ روگ بن گیا کہ آخر کار میں ٹوٹے وجود کے ساتھ جیتے جیتے اس موڑ پہ پہنچ گئی جہاں میں نے اپنے ہی سگے بھائی کو قتل کر ڈالا اور جیل کے مذموم ماحول میں زندگی کا قیمتی وقت گزارنے پہ مجبور ہوئی۔ وقت گزرتا رہا اور میں جذبات کے اندھے دھارے میں بہتی رہی۔ بہت سے مردوں سے شادی سے پہلے ہی تعلق بن گئے، ایک کو پکڑا دوسرے کو چھوڑا، مگر وہ تشنگی اور ادھورے جذبات میری زندگی سے کسی طور نہ نکل سکے اور ان ادھورے جذبات نے میرے مزاج میں وحشیانہ پن اور ایک سخت گیری کا رد عمل بھر دیا۔ BA کیا تو ماں باپ نے شادی کر دی، شوہر میرا بہت اچھا تھا مگر جس آگ میں جل رہی تھی وہ میرے بنا بتائے اور بنا بولے ہی سمجھ چکا تھا، مگر اس کے ساتھ وفا نہ کر پائی۔ میری شادی اپنے ماموں کے بیٹے سے ہوئی، میں نے لڑ جھگڑ کر اس کو اس کے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے جدا کیا۔ کاروباری آدمی تھا، شادی کے بعد مزید اس کے کاروبار نے ترقی کی اور مزید اوپر سے اوپر جانے لگا۔ میرے مزاج کو سمجھ کر اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح مجھے اپنی محبت سے ذہنی گرداب سے نکالے۔ اس نے شادی کی پہلی رات ہی سمجھ لیا تھا کہ میں کواری نہیں ہوں، مگر وہ ایک اعلیٰ مزاج انسان تھا اور اس نے مجھے بھرپور محبت دی، مگر اپنے ادھورے پن سے اس کا ساتھ نہ دے پائی۔ اچھا، مضبوط اور ایک اعلیٰ معیار مرد بہت کم لڑکیوں کو ملا کرتے ہیں، مگر میں ناکام رہی کہ مزید اس کا ساتھ نبھا سکوں۔
میں نے اس سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کر کے مجھے منایا، سمجھایا، مگر میں اس زمین کی طرح ہو چکی تھی جس میں پھول، خوشبو اور سرسبز ہریالی اگتے اگتے اچانک کسی گندی نالی کا پانی ڈال کے غلیظ، کڑوی اور غلط چیزوں یا منشیات کاشت کی جائے۔ اس نے آخر مجبور ہو کر مجھے میرے کہنے کے مطابق طلاق دی اور ساتھ ایک بار پھر اعلیٰ ظرفی دکھا گیا کہ ایک مکان اور 20 لاکھ روپیہ مجھے بطور حق مہر دے گیا، جبکہ میرا شادی کے وقت حق مہر 20,000 اور 2 تولے سونا تھا۔ مگر وہ جان گیا تھا کہ طلاق کے بعد میں اپنے گھر والوں یعنی میکے کی طرف واپس نہیں لوٹوں گی۔ اس نے کہا، میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں، اس لیے تمہارے کہنے اور مطالبے کی مجبوری سے علیحدگی اختیار کی ہے، مگر یہ مکان اور 20 لاکھ روپے میری طرف سے تحفہ ہے۔ تم جب سے میری زندگی میں آئی ہو میں نے بہت سی ترقی کے ادوار دیکھے ہیں۔ خیر، میں طلاق لے کر اپنے میکے والوں سے ملی تو ضرور، مگر میں نے اپنی تنہائی اپنے سابقہ شوہر کے دیے ہوئے تحفے نما گھر میں ہی گزاری اور پھر اپنی تشنگی سے مجبور ہو کر مزید بھی کئی مردوں سے تعلقات بنائے، مگر اپنی پیاس اور تشنگی کو نہ مٹا سکی۔ میں اس زمن میں بہت خودسر اور بدبختی کی انتہاؤں کو چھو چکی تھی، مگر میرے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ عورت کو عزت تو سب دیتے ہیں، مگر جب عورت زخمی ہو جائے تو اسے ذلت بھی ہمارا ہندوازم کا معاشرہ خوب دیتا ہے۔ آج جو آپ اس معاشرے میں عورت کی تذلیل اور سبکی کے واقعات دیکھتے ہیں اور عورت کو مختلف مردوں کے ساتھ تعلق بناتا دیکھتے ہیں تو وہ عورت کی مجبوری بن جاتی ہے، اور ایسی کوئی بھی عورت اپنے لڑکپن میں ہی اس تباہی کی طرف آتی ہے۔ اگر لڑکپن سے 22-25 سال یا شادی کی عمر تک بچ جائے تو پھر سمجھ لیں کہ عورت عزت، سمجھ، ہوش اور اعلیٰ قدروں کے ساتھ زندگی گزار جائے گی، اور اگر کوئی لڑکی اس سے پہلے ٹوٹ گئی تو پھر اسے موت کے علاوہ سنبھالنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں رہتی۔ میں مردوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینکتی رہی۔ 2 مرد مجھے ایسے بھی ملے جو میری اذیت کے آگے پہاڑ بھی بنے۔ میں نے اپنے آپ کی خوبصورتی، لوچ اور سیکس اپیل کا ہر حربہ آزما کے دیکھا، مگر وہ دونوں ہی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے اور میں ان کو حاصل کرنے اور ذلیل کرنے میں ناکام رہی۔ میں نے اپنے گھر والوں سے ملنا کافی عرصے سے چھوڑ دیا تھا۔ شادی کے بعد بھی کم ہی میکے گئی اور طلاق کے بعد بھی بس ایک ہی دفعہ اپنی بوڑھی ماں کو دیکھنے گئی۔ ماں نے بہت کہا کہ میں ان کے پاس آ کے رہوں، مگر میں نے انکار کر دیا، کیونکہ ماں کے گھر رہنے کا مطلب تھا کہ بھائی کی مجھے شکل دیکھنی پڑتی اور اذیت کا پہلا دور اور وقت دوبارہ یاد آتا، اور ماں کو اپنے پاس اس لیے نہیں لا سکتی تھی کہ پھر بھائی اور اس کے بچے آتے جاتے، اور یہ اب مجھے گوارا نہیں تھا۔ ابا جی وفات پا چکے تھے، مگر ماں میری طلاق سے دکھی تھی، مگر میری اذیت نے کسی کی بھی پرواہ کرنی چھوڑ دی تھی۔ میرا کام بس بینک سے پیسے لانا اور کھانا پینا اور اپنے لیے آدم خور چڑیل کی طرح شکار ڈھونڈنا، اور جب کبھی شکار نہ ملنا تو اکیلی پڑی VCR پر فحش فلمیں دیکھنا یا پھر شراب پی کے لمبی نیند سو جانا۔ شراب میرے شکار مجھے لا کے دیا کرتے تھے، شراب سے مجھے ایک نئی زندگی مل جاتی تھی اور میں اپنے شکار کی بوٹیاں ادھیڑ دیتی تھی۔ میرا یہ ایک انتقام تھا مردوں سے، میں انہیں اتنا نڈھال کر دیتی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 ماہ تک میرا ساتھ دے پاتے تھے، اور یہ سلسلہ کوئی 12-13 سال تک چلتا رہا۔ پھر مجھے اپنی طاقت میں کمی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، اور میرا لٹا پٹا بدن اب مجھے کبھی کبھار بتاتا تھا کہ اب وہ پہلی والی طاقت نہیں رہی، اور خوبصورتی بھی اب ڈھلنا شروع ہو گئی، کیونکہ شراب بھی اپنا کام دکھا رہی تھی۔ عمر کے 34 سال بیت گئے تھے اور اندر کی ادھوری عورت ابھی تک اپنی تکمیل نہیں پا سکی تھی۔ اب جسمانی اعضاء جواب دینے لگے تھے، اب محرومی کی سوچیں بہت بڑھ گئی تھی، اب کسی اپنے کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ رونے کی مجھے عادت نہیں تھی، میں نے لڑکیوں بالیوں کی طرح کبھی رو کے اپنے دل کی بڑاس نہیں نکالی تھی، جس کی وجہ سے میرا اندر ہر وقت منجمد رہتا تھا۔ میں اپنے آپ میں ایک وحشیہ بن چکی تھی۔ شادی کے بعد بھی اولاد نہیں ہوئی، ہو سکتا تھا کہ اولاد ہو جاتی تو شاید میری تنہائی کم ہو جاتی یا اولاد کے ساتھ مجھے صبر آ جاتا، مگر نہیں، عورت کی اولاد بھی ہو جائے تو تب بھی اس معاملے میں صبر نہیں آیا کرتا۔ ہمارے پاکیزہ دین اسلام نے جو ہمیں زرعی اصول دیے ہیں وہی انسان کی اصل اور بہترین زندگی کی ضمانت ہے، اور یہ سلسلہ اسلام کی پیروی کرنے والوں کے لیے قیامت تک چلتا رہے گا۔ طلاق کے بعد میرے بھائی 2 دفعہ ماں کو لے کے آئے اور اپنے بڑے پن کا احساس دلانے کی کوشش کی، مگر میں نے ٹکاسا جواب دے دیا کہ میں شادی کے بعد کی زندگی گزار رہی ہوں۔ شادی سے پہلے تک لڑکی کے ماں باپ اور بہن بھائی ضرور ہوتے ہیں، بعد میں یہ رشتے ثانوی بن جاتے ہیں، اس لیے آپ لوگ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں اور مجھے میری زندگی گزارنے دیں۔ ماں اور باپ نے دوسری شادی کا بھی مجھے کئی دفعہ کہا، مگر میں نے ٹال دیا۔ میرا ایک شکار ایک چنچل، شوخ اور لاؤبالی سا لڑکا بنا۔ وہ اکثر راتوں کو باہر رہنے والا آوارہ مزاج تھا، کبھی کبھار میرے پاس بھی رات رہ جایا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ میرے چچا نے میری ماں کو گالی دی تو میں نے ٹھان لی کہ چچا کے ساتھ اگر لڑوں گا تو یہ میرا باپ اور چچا دونوں مجھے مار پیٹ کے چپ کروا دیں گے۔ اس لیے میں نے دل میں ٹھان لی کہ چچا کو زندہ نہیں چھوڑنا، اور ایک دن مجھے موقع مل گیا۔
چچا رات کے اندھیرے میں کام سے پیدل واپس موٹر سائیکل گھسیٹتا ہوا آ رہا تھا۔ شاید موٹر سائیکل پنکچر تھا کہ اندھیرے میں مجھے تاک لگانے کا موقع مل گیا۔ میں نے چچا کی موٹر سائیکل کو دھکا مارا اور نیچے گراتے ہی چچا کی گردن تیز دھار خنجر سے کاٹ ڈالی۔ وہ بیچارہ چیخ بھی نہ سکا اور میں صاف بچ نکلا، اور وہ پھر دوبارہ دانت نکوستے ہوئے ہنسا۔ ابھی بھی چچا کی برسیوں میں شد و مت کے ساتھ جاتا ہوں اور بہت دکھی ہوں کہ چچا کی بیٹی سے افیئر چلا رہا ہوں۔ اب چچا کی بیٹی سے شادی کروں گا۔ مجھے اس کی کہانی سے تحریک ہوئی اور میں نے پوچھا کہ کیا وہ مجھے کوئی پستول لا کے دے سکتا ہے؟ تو اس نے مجھے لیڈیز پستول کی آفر دی کہ میں تم کو لائسنس والا بنوا کے دے سکتا ہوں، مگر میں شروع میں اس پہ راضی نہ ہوئی۔ وہ مجھے ایک اسلحے کی دکان پہ لے گیا اور وہاں اس نے بہت سے پستول مجھے دکھائے اور مجھے ہلکا اور چھوٹا سا لیڈیز پسٹل بہت پسند آیا، اور میں نے اس کی کہانی سے ہی تحریک پکڑتے ہوئے اپنے بھائی اور اپنے مجرم کو مارنے کی ٹھان لی تھی، کیونکہ میرا بھائی اگر ایسا کام نہ کرتا تو آج میں بھی خوش و خرم اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے ساتھ مگن اور خوشحال زندگی گزار رہی ہوتی۔ میں نے پستول خریدا اور اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے پلاننگ کرنے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ اپنے بھائی کو اس کے تمام جرم کی تفصیل سنا کے ماروں، اور پھر میں نے ایک شام اسے چائے پہ بلایا اور اسے نیند کی گولیاں دے کے چائے پلا دی۔ پھر ریشمی باریک ڈوری سے اچھی طرح کس کے باندھ ڈالا اور گھسیٹ کے اپنے باتھ روم تک لے آئی تاکہ اس کی آواز بھی نہ آئے، اور پانی سے اسے جگاؤں بھی اور باتھ روم میں ہی قتل کر دوں۔ میں نے اپنے پلاننگ کے مطابق اسے ہاتھ پاؤں سے باندھ کے مضبوط ٹیپ اس کے منہ پہ چپکا دی۔ میرا وجود نفرت کی آگ سے شعلہ بنا ہوا تھا۔ میں نے پہلے تو بہت دفعہ سوچ کے اسے چھوڑ دیا تھا، مگر اس کی عیاشیوں کی کئی داستانیں اپنی بھرچائی یعنی بھائی کی بیوی سے سن چکی تھی۔ میرے بھائی کے زنا کی وجہ سے آج میں بھی ٹوٹی بکھری پڑی تھی۔ باتھ روم میں نے اسے خوب ٹھنڈے پانی سے نہلایا، اور پھر جب وہ صحیح طرح اپنے ہوش میں آ گیا تو میں نے پلاسٹک کے پانی والے پائپ سے ہی اس کی دھلائی شروع کر دی۔ مجھے نہیں پتا کہ میں نے اسے کتنا مارا اور کتنے زخم دیے اور کہاں اسے چوٹ لگی، اور جب وہ بے ہوش ہو کر پھر ایک طرف ڈھلک گیا تو میں نے پھر پانی ڈال ڈال کے اسے ہوش دلایا، اور پھر خود بھی جو میں اسے مار مار کے تھک چکی تھی باتھ روم کے دروازے پہ ہی کرسی رکھ کے بیٹھ گئی۔ اس وقت ہم صرف دو بہن بھائی ہی تھے، یعنی میں اور میرا مجرم بھائی۔ آخرکار میں نے اس کے ہونٹوں سے ٹیپ ہٹائی اور پانی پلایا اور اسے اس کے جرم کی کہانی سنائی، جس کو وہ سن کے ہکا بکا رہ گیا۔ وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہ رہا تھا۔ اس وقت میری عمر 34 سال اور بھائی کی عمر 40 سال تھی، اور میں نے اسے اس کا جرم سنا کے اپنا پستول سے 2 دفعہ فائر کر دیا۔ پستول دیکھنے کے باوجود وہ اتنا زیادہ اپنا جرم سن کر اور میری بربادی کا سن کر پشیمان اور چپ ہو گیا کہ اس نے مجھ سے رحم کی التجا یا اپیل بھی نہیں کی۔ بس ایک ٹک مجھے گھورتا ہوا خاموشی سے مر گیا، اور میں آج 42 سال کی عمر میں 8 سال کی سزا کاٹ کے واپس آئی ہوں۔ اب پھر میں اکیلی۔ بھائی مار ڈالا، اس کے بچے یتیم ہو گئے اور سب کی مزید نفرتیں سمیٹی ہیں۔ بس گزر اوقات کے پیسے بینک سے ہر ماہ منافع یا سود کی شکل میں مل جاتے ہیں۔ روٹی کھا لی اور بس اپنی سانس گزار رہی ہوں۔ جیل میں سزا کے دوران دمے کا مرض ہو گیا ہے، جس سے پھیپھڑے اب جواب دیتے جا رہے ہیں۔ رہائی کے بعد کچھ علاج تو کروایا ہے، مگر کوشش یہی ہے کہ اب زندگی ختم ہو جائے تو بہتر ہے، کیونکہ مزید اب سسک کے تنہائی میں گزارا نہیں ہوتا۔ دما کے اب آسان علاج ہے، مگر میں بس وقتی دوا کھا کے گزارا کر رہی ہوں۔ چاہتی ہوں کہ کسی وقت ہچکی آئے یا کسی وقت دما کا ہی شدید اٹیک ہو جائے اور کھانستے کھانستے سانس واپس نہ آئے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وصیت میں اسی بھائی کے بچوں کے نام مکان اور بینک بیلنس بھی لکھوا چھوڑا ہے، جب مروں گی تو خود ہی ان کو مل جائے گا۔ ہاں، سزا کاٹنے کے دوران اور سزا کاٹنے کے بعد کبھی کبھی پچھتاوا بھی ہوتا رہا ہے کہ اتنا عرصہ گزار رہی تھی تو بھائی کو نہ ہی قتل کرتی، مگر انسان بے بس ہے، جو کر بیٹھتا ہے وہی اسے بھگتنا بھی پڑتا ہے۔ جب ایسا انسان ٹوٹتا ہے تو اپنے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی بے حس بنا کے برباد کر جاتا ہے۔ کسی کی بہترین قسمت ہوتی ہے کہ قدرت مہربان ہو اور وہ انسان پشیمان نہ ہو۔